بتائیں کہ سب سے زیادہ افورڈیبل جگہ دنیا میں اسٹوڈنٹس کے لیے کون سی ہے جہاں کہ وہ جا کے پڑھ سکتے ہیں, اس کے بعد ان کو پی آر مل سکتا ہے اور وہ کام بھی کر سکتے ہیں؟ اس ٹائم فور ناؤ اگر دیکھا جائے تو جرمنی از اے گڈ آپشن, ون آف دا آئیڈیل اپرچونٹی فار دا اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے, جہاں پر بہت ہی اکنامیکل ایکسپینس کے ساتھ اسٹوڈنٹ کا ارائیول پاسبل ہے. ٹھیک ہے, جس میں وہاں پر آفٹر کمپلیشن آف اسٹڈی سیٹلمنٹ بھی پاسبلٹی ہے, بٹ اف دا لرن دا ڈچ لینگویج, ٹھیک ہے, اگر وہ اڈاپشن کر سکتے ہیں اس لینگویج کی, ایزیلی اس کو لرن کر سکتے ہیں تو دین. اچھا, وہ پڑھنے کے بعد ان کو وہاں جاب مل سکتی ہے یا ان کو واپس وطن واپس آنا پڑے گا پھر اپلائی کرنا پڑے گا؟ آپ ڈیفینیٹلی جب بھی کوئی فارن اسٹڈی کا بھی بات کرتے ہیں تو آپ کا ایک یہی پرسیپشن ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی وہاں اسٹڈی پرپز کے لیے جائے گا تو اس کی مین انٹینشن وہاں پر سیٹلمنٹ ہے. جی, تو ہمارے اسٹوڈنٹس جب بھی وہاں جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ وہاں پر سیٹل ہوتے ہیں. میں نے ابھی تک کوئی اسٹوڈنٹ ایسا دیکھا نہیں ہے جو اسٹڈی ابراڈ کے لیے گیا ہو اینڈ ہی کیم بیک ٹو دا پاکستان. اچھا, مجھے یہ بتائے گا کہ جرمنی میں کن یونیورسٹیز کو پاکستانی طلبہ کے لیے کہتے ہیں کہ خاص طور پہ موضوع سمجھا جا رہے ہیں, آپ کے کون کون سی یونیورسٹیز اس میں آ رہی ہیں؟ یونیورسٹیز آر لنکسٹر ہے, یونیورسٹی آف, اگر پارٹیکولر دیکھا جائے تو پبلک یونیورسٹیز میں اس طرح کے بھی نیمز ہیں جن کو پارٹیکولر ہم پروناؤنس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ایزیلی, یس ایگزیکٹلی, دیر آر ان جرمن. اور پر کاسٹ جو ہے پر سیمسٹر فی جرمن یونیورسٹی میں کتنی ہوگی؟ جو اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے ایک ہوگا کیونکہ وہ پوری دنیا کو اسکرول ڈاؤن کر رہے ہیں. اٹ وڈ بی میکسیمم 2500 یورو اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے ہیں, ادروائز پبلک انسٹیٹیوٹس میں دیر از نو فیس, ایجوکیشن از فری ان جرمنی. ٹھیک ہے, تو جو لوگ اگر پرائیویٹ میں جانا چاہتے ہیں جن کی اسٹڈیز, پرائیویٹ میں کون سے اسٹوڈنٹ جانا چاہتے ہیں جن کی اسٹڈیز ڈفرینٹ ہیں, اور گورنمنٹ سیکٹر میں کون سے اسٹوڈنٹ جانا چاہتے ہیں؟ بیسکلی پبلک کا جو کرائٹیریا ہے وہ تھوڑا سا کوائٹ ہائی ہے کہ آپ کا سی جی پی مور دین 3.5 پلس ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کی جو لینگویج ہے, لینگویج ٹیسٹ میں جو آپ کی پرسنٹیج ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. B1 B2 لیول کی آپ کی انگلش ہونی چاہیے. دین یو آر سپوز ٹو اپلائی ان دا پبلک. اگر تھوڑا سا آپ کی گریڈنگ اس سے لو ہے تو دین آپ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس میں اپلائی کر سکتے ہیں. پرائیویٹ میں $2,500 از دی منیمم, 2500 یوروز از دی منیمم. ٹھیک ہے, منیمم پر سیمسٹر فیس. ٹھیک ہے, تو جرمن آپ انتخاب کرتے ہیں کہ دس از دی بیسٹ پلیس ٹو اسٹڈی. یا فار ناؤ. اچھا, دنیا کی اگر بات کی جائے, پرسپیکٹیوز کی بات کی جائے, یو ایس سے بات کی جائے, یو کے بات جائے, اور اس کے بعد آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, لوگ بہت زیادہ سرچ آؤٹ کرتے ہیں کہ ان کو سیمسٹر فی کم ہو سکے یا اسکالرشپ مل سکے. تو آپ کن کن پاکستانیوں کو سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اسکالرشپ مل سکتی ہے اور کس کرائٹیریا پہ مل سکتی ہے؟ نارملی ہر یونیورسٹی کا ایک ڈفرینٹ کرائٹیریا ہے. اب کچھ یونیورسٹیز نے بریکٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں. اگر کسی بچے کا بیچلر میں سی جی پی ہے 3.8 تو اس کو ہم مور دین 35% اسکالرشپ آفر کر سکتے ہیں. اگر کسی کا 3.5 سے لیس ہے تو اس کے لیے ایک ڈفرینٹ بریکٹس انہوں نے ڈیزائن کر دیے ہوئے ہیں. سیمس لائک یو کے اپرچونیٹی دے رہا ہے فار ناؤ, کوئی اراؤنڈ 14,000 پاؤنڈ پلس کی آپ کو وہاں پر اسکالرشپ مل رہی ہے فار دا پرٹیکولر MBA پروگرام. کچھ یونیورسٹیز ہیں جو یہ اپرچونیٹی دے رہی ہیں اسٹوڈنٹس کو. ٹھیک ہے, اور یو ایس سے کینیڈا کی بات کریں تو یو ایس سے کینیڈا کی بات کی جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ گلوبل سٹیزن شپ پروگرام چل رہا تھا. آسٹریلیا کی طرح گلوبل گریجویٹ پروگرام جو یو ایس اے نے ریسنٹلی کلوز کیا ہے, جی, اس کو اگر دیکھا جائے تو وہاں پر ایجوکیشن آلموسٹ فری تھی. بٹ فور ناؤ اگر یو ایس اے کو دیکھا جائے تو یو ایس اے اراؤنڈ 12,000 USD کے انڈر اگر بجٹ میں دیکھیں کوئی آپشن تو پھر یو ایس اے اچھا آپشن ہے. وہاں پر آپ کو اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, مجھے بتائیے گا کہ اف اسٹوڈنٹ وانٹس ٹو گو ابراڈ ٹو اسٹڈی تو سب سے زیادہ ڈاکیومنٹس ان کے پاس کون سے ہونے چاہیے؟ اگر آپ کے پاس را اسٹوڈنٹ آتا ہے تو آپ کون کون سے ڈاکیومنٹس ان سے مانگتے ہیں, اور ڈاکیومنٹیشن میں وہ کہاں کہاں غلطیاں کرتے ہیں اور کون کون سی چیزیں سیکھنی چاہیے؟ بیسکلی جب آپ خود اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو مین چیز ہوتی ہے اپلیکیشن فارم. تو اسٹوڈنٹس موسٹلی ان کی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی اپلیکیشن فارم کو فل اپ کرنے کی, تو دے ڈڈ مسٹیک ان اٹ. اور پرٹیکولر اگر جو ڈاکومنٹیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ میٹریکولیشن, اگر آپ بیچلر کے لیے جا رہے ہیں تو میٹریکولیشن اور انٹرمیڈیٹ کے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں. سیمس لائک اگر آپ PG پروگرام, پوسٹ گریجویٹ پروگرام کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کی بیچلر ڈگری, ٹرانسکرپٹ, انٹرمیڈیٹ ڈاکومنٹیشن چاہیے, میٹریکولیشن چاہیے. سیمس لائک آپ کی PCC, آپ کا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ کلیئر چاہیے, آپ کا فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ چاہیے. دا آل ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ فار دا ویزا اینڈ دا ایڈمیشن ایز ویل. فار دا سیک آف ایڈمیشن لیٹر آف ریکمنڈیشن ول ورک ایز ویل. ریکمنڈیشن لیٹرز ہوتے ہیں اور اس کے بعد کریکٹر سرٹیفکیٹس بھی ہوتے ہوں گے. پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ میں پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی اب ضروری ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ کیونکہ یہ ہمارے زمانے میں اس طرح کے سرٹیفکیٹس نہیں آتے تھے, اور کیا پاکستان سے اسٹوڈنٹ جاتا ہے تو ظاہر ہے تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے کہ جگہ کے لحاظ سے وہ ہر اسٹوڈنٹ کو کیٹیگرائز کرتے ہیں, اور کون کون سے ڈاکیومنٹس ان کے لیے ضروری ہیں؟ نارملی ان کے لیے جو مینلی ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹیسٹیشنز. اگر آپ یورپ میں کہیں بھی اپلائی کریں گے تو یو ہیو ٹو گیٹ دا ٹیسٹیشنز فرام دا منسٹری آف فارن افیئرس,
IBCC. اچھا میں اس پہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ آپ کے جو سرٹیفکیٹس ہیں ان کو ویریفائی کرانا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کی اگر آپ پوسٹ گریجویٹ کے لیے جاتے ہو, ڈاکٹریٹ کے لیے جاتے ہو, تو آپ کی ڈگری سے ٹیسٹ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے, پورا مرحلہ ہوتا ہے. آپ ATC کرائیں, اس کے علاوہ بھی بہت ٹیسٹیشنز ہیں, تو وہ کون کون سے مراحل ہیں ان کے بارے میں بتائیں. نارملی جب اسٹوڈنٹ ATC کے لیے اپلائی کرتا ہے تو ATC نے کوائٹ سموتھ کر دیا ہے پاتھ وے کو. آپ جا کے اپنے پورٹل کو لاگ ان کریں, وہاں جا کے آپ اپنی سلاٹ بک کر سکتے ہیں ایز سون ایز پاسبل والی. ان دا سیم ٹائم اگر موفا کی بات کی جائے تو موفا نے بھی اس ٹائم کوائٹ ایزی کر دیا ہے اس پروسیس کو. آپ آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں, انہوں نے پاتھ ویز بھی آپ کو دے دیے ہیں کہ آپ TCS یا ڈفرینٹ کوریئر سروسز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ٹیسٹیشنس لے سکتے ہیں. دیر از نو نیڈ ٹو گو ان دا لائنس ہیسل. اچھا, اب ٹیسٹیشن جو ہے آپ کے پورٹل سے گھر آ سکتی ہے. بالکل آ سکتی. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کون سی ڈگری کے لیے کون سے انٹری ٹیسٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ جیسے پاکستان میں اگر آپ میڈیکل کرتے ہو تو MCAT ہوتا ہے, انجینئرنگ کرتے ہو تو ECAT ہوتا ہے, اس کے علاوہ پہلے SAT ہوتا تھا, GMAT ہوتا تھا, NTS کا ٹیسٹ ہوتا تھا. اب کون کون سے ٹیسٹ دنیا میں درکار ہیں؟ دنیا میں فور ناؤ ہمارے لیے تو صرف IELTS اور PT ریکوائرڈ ہے. IELTS اور PT. ہاں جی. ٹھیک ہے. IELTS تو انگلش کا ٹیسٹ ہے, PT کس چیز کا ٹیسٹ ہے؟ برٹش کونسل کے ایک پیرالل PT ایک اور لینگویج سروسز آئی ہے. ٹھیک ہے. لینگویج ٹیسٹ سروسز جو یہ چیز پرووائڈ کر رہی ہے ایز کمپیئر ٹو برٹش کونسل. ٹھیک ہے. اگر کسی نے IELTS نہیں ہو سکتا تو PT کی طرف چلا جائے, دونوں ایک ورڈ میں. اچھا یہ IELTS جو ہے یہ ہر یونیورسٹی کو درکار ہے پاکستان کی طرف سے کہ یہ کچھ یونیورسٹیز مانگتی ہیں؟ کچھ یونیورسٹیز ریکوائرڈ کرتی ہیں, کچھ یونیورسٹیز کو IELTS کی ایگزمپشن ہوتی ہے. اگر یونیورسٹیز اچھی رینکنگ پہ ہیں فار ناؤ, سیکشن 1 کی یونیورسٹیز ہیں, ان کو IELTS نہیں ریکوائرڈ. ٹھیک ہے. میڈیم آف انسٹرکشن آپ نے لینگویج پروفیشنسی لیٹر لینا اپنی یونیورسٹی سے, آن دی بہاف آف دیٹ لیٹر یو کین اپلائی فار دا فارن اسٹڈی. ٹھیک ہے. اینڈ یو ول گیٹ دا ایگزمپشن فار دا IELTس ایز ویل. ٹھیک ہے. IELTS آپ کا وہ omit ہو جاتا ہے وہاں سے جو نمبر 1 رینک یونیورسٹیز ہیں. اچھا یہ بھی مجھے بتائے گا کہ obviously جب ڈگری آپ لیتے ہو اور ڈگری کے بعد اس کو کریڈٹ آورس پورے کرنے کے لیے بھی بہت لوازمات ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ جاتے ہیں 2 سیمسٹر کی فیس لے کے جاتے ہیں, اس کے بعد باہر جا کے ان کو کام کرنا پڑتا ہے آف کیمپس آن کیمپس. تو آپ لوگ کیا ان کو سجیسٹ کرتے ہو, کیونکہ ہر اسٹوڈنٹ اتنا ساؤنڈ نہیں ہوتا جب وہ یہاں سے جاتا ہے. ٹرو. ہم کبھی بھی کوئی اسٹوڈنٹ وہاں پر ٹریول کرتا ہے تو میری انٹینشن اس کو یہی ہوتی ہیں کہ یو ہیو ٹو ڈو دا ہارڈ ورک دیئر, ورک کرنا ہے, کام کرنا ہے. ڈیفینیٹلی. تو وہاں پر جاب اپرچونیٹیز اویلیبل ہوتی ہیں. دا ورڈ از پلیٹ فارم ٹو گیٹ دا اپرچونیٹیز. اچھا. اٹس اپ ٹو دا اسٹوڈنٹس وہ کس طرح اس چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں, کس طرح اپنی خود اسپیس کریٹ کرتے ہیں. ہمارا کام ہے ان کو میک شیور کر دینا کہ ان کا سیفلی اور لیجیٹیمیٹ طریقے سے ارائیول ہو جائے وہاں پر. آفٹر دس پیریڈ اسٹوڈنٹ کو خود اپنے, اور اس کے بعد اگر وہ ہاسٹل میں نہیں اکوموڈیشن لیتے, باہر کہیں رہنا پسند کرتے ہیں آف کیمپس, تو وہ کرائٹیریاز آپ لوگ کیسے ان کو بتاتے ہیں, کہاں جانا ہے, کس طرح کرنا ہے, وہ کیسے سجیشن آپ لوگ دیتے ہیں؟ آلریڈی ہمارے جو اسٹوڈنٹس گئے ہوتے ہیں دے ہیو ایکسپیرینس ان اٹ, وہ اپنے ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں. انہیں کی آبزرویشنس کے اکارڈنگ ہم لوگوں کو گائیڈ کر دیتے ہیں. نارملی ہماری انٹینشنس یہی ہوتی ہیں کہ کسی کنٹری میں ہمارا آلریڈی اسٹوڈنٹ کام کر رہا ہے تو ہم اس کی طرف ہی راؤٹ کر دیتے ہیں کہ آپ جا کے سے کانٹیکٹ کر لو. اف دا تھنگس ول میک سینس ٹو یو تو آپ اس کے ساتھ. ابھی تک کتنے اسٹوڈنٹس آپ پاکستان سے بھیج چکے ہیں؟ مور دین 50 اسٹوڈنٹس ایک انٹیک میں ہم بھیج رہے ہیں فار ناؤ. ایک انٹیک میں مطلب کہ ایک سال ایک انٹیک میں آفٹر ایوری 3 months ایک انٹیک آتا ہے. آفٹر ایوری 3 months 50 اسٹوڈنٹ جو ہے پاکستان سے باہر جا رہا ہے پڑھنے کے لیے, اور اس کے بعد وہ واپس نہیں آ رہا. ٹرو, ایسے ہی ہے. اتنا برین ڈریم ہم لوگ کر رہے ہیں پاکستان کا, مگر یہ ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹیز بہت ٹاپ ناچ یونیورسٹیز بن چکی ہیں. اچھا مجھے بتائیں فلی فنڈیڈ اسکالرشپس جو ہوتی ہیں یونیورسٹیز میں, وہ کون کون سی یونیورسٹیز ہوتی ہیں, اور فلی فنڈیڈ اسکالرشپس کن کن اسٹوڈنٹس کو ملتی ہیں؟ فلی فنڈیڈ اسکالرشپس کا ٹرینڈ اب آلموسٹ ختم ہو چکا ہے. اگر آپ لوگ دیکھیں کہ فلی فنڈیڈ اسکالرشپ لوگ آج کل اسٹل وہی ایک سیمس لائک آپ کہہ سکتی ہیں اسکیم چل رہا ہے مارکیٹ میں کہ فلی فنڈیڈ اسکالرشپ کے نام پہ لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے. اسٹل لوگوں سے پیسے لے لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد کچھ ڈیلیور نہیں ہوتا. اگر کسی نے فلی فنڈیڈ اسکالرشپ دینی ہے تو دین یو ڈونٹ نیڈ اینی کائنڈ آف کنسلٹنٹ, یو کین اپلائی بائی یور اون ڈائریکٹ یونیورسٹی. ہاں جی, یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اسکیمز بھی بہت چلتے ہیں کیونکہ کنسلٹنسی کے نام پہ لوگ پیسہ بٹور کے بھاگ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کو کوئی کہے کہ آپ کو 4 لاکھ میں کوئی اٹلی بھیج دے گا تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو 4 لاکھ دے دیں گے. 4 لاکھ از نتھنگ, پینٹس ہیں آج کل. ٹرو. ٹھیک ہے, یہ بھی بڑے مسائل ہیں. بالکل, بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں حامد نبیل حسن صاحب.